ازواج مطہرات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آج سے آپ کی بیویوں پر سونا چاندی پہننا حرام ہو گیا؟ کیا ہم گھروں میں سونا چاندی نہیں رکھ سکتی؟ جواب سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے یہ کہتا ہے یہ تو شرک ہے کسی اور سے مانگنا، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی دیتا ہے۔ میرے عزیز، اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ وہ چاہتا تو براہ راست تم کو آسمان سے اتار دیتا، ماں اور باپ کے ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہارے؟ وہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اسباب میں رکھا ہے۔ ایک عورت ایک مرد کے اختلاط سے بچہ دنیا میں آتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ ماں اور باپ کا محتاج ہے؟ بغیر ماں باپ کے بھی اللہ بچہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس نے کائنات کا نظام اسباب پر رکھا ہے۔ تمہیں وہ چاہے تو اناج سیدھے بارش برسا کر کے دے دے، لیکن نہیں، اس نے اسباب پر رکھا ہے کہ تم زمین کے اندر ایک بیج بو گے، وہ کومپل کی شکل میں اگے گا، پھر پودا آئے گا، پھلیاں ہوں گی، اناج آئے گا، پھر کاٹو گے، پھر گھر میں اناج آئے گا۔ یہ اتنے مراحل سے جو گزارا جا رہا ہے، کیا اللہ اس چیز کا محتاج ہے؟ نہیں، محتاج نہیں، لیکن اس کا قانون ہے وہ دنیا کی تمام چیزوں کو اسباب پر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اس نے قرآن بھی ہمیں ڈائریکٹ نہیں دیا، چاہتا تو پوری انسانوں کو ایسی قرآن سنا دیتا، نہیں، بلکہ اپنے نبی کے سینے کے واسطے سے قرآن پہنچایا ہے۔ ایمان ہم تک رسول کے ذریعے سے آیا۔ ان تمام چیزوں میں جب تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے متعلق اگر ہم یہ کہیں وہاں سے شفا بھی مل سکتی ہے، اولاد بھی مل سکتی ہے، مال و متاع بھی مل سکتے ہیں، تو پھر شرک اور بدعت اور خرافات کے فتوے کیوں یاد آتے ہیں؟ یہاں پر بھی یہی فارمولے پہ عمل کرو، دینے والا حقیقی مالک اللہ ہی ہے، لیکن جس طرح وہ بارش برسانے کے لیے فرشتہ رکھا ہے، ہوا چلانے کے لیے فرشتے رکھا ہے، پوری کائنات کو رزق تقسیم کرنے کے لیے اپنا محبوب کیوں نہیں رکھے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا در یقیناً یہ اللہ کا ہی در ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جود و سخا کے متعلق صحابہ کرام نے جو روایات بیان کی ہیں، وہ میں چند روایات کے بعد آگے بڑھتا ہوں، مثالوں کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ حقیقت میں آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر عادت کو سننے کے بعد، اس سے قبل آپ نے سنا ہے حضور حسن و جمال میں بے مثل و بے مثال تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رحم کرنے میں کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل کرنے میں کوئی دوسرا ہمسر نہیں نظر آتا، ان کے برابر کسی بھی خلق میں، کسی بھی عادت میں کوئی دوسرا نہیں دکھتا، اسی طرح عطا کرنے میں بھی ان کے برابر کوئی دوسرا ملتا ہی نہیں۔ اخیر میں تم مجبوراً ہو یا مسرورن ہو یہ کہو گے سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ آپ کو یہ کہنا پڑے گا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں، کن چیزوں میں؟ ہر عادت میں، ہر خصلت میں، ہر خلق میں میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کے متعلق فرماتے ہیں صحابہ، خاص طور پر رمضان کا مہینہ جیسی آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا عطا کرتے کہ پورے 11 مہینے میں اتنا نہیں ہو۔ 11 مہینے کی سخاوت ملا کر رمضان کا مقابلہ نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین محترم، آپ ویڈیو کے اندر رکیے، شیر ہندوستان حضرت علامہ و مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے، خاص کر ہماری ان بہنوں کے لیے جو ہماری بہنیں پاجیب پہنتی ہے، سونے کی کنگن پہنتی ہے، نکلیس پہنتی ہے یا پھر چوڑیاں پہنتی ہے، تو ایسی عورتوں کے بارے میں مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے۔ ناظرین، آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو، اس کے بعد ویڈیو کے آخر میں ہم آپ سے کچھ ضروری بات کریں گے۔ بحرین سے حضرت علا الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے،
بحرین سے انہوں نے 1,00,000 درہم حضور کے تحفے میں پیش کیے. 1,00,000 درہم بہت بڑی قیمت ہوتی ہے. آج کے اعتبار سے 100 کروڑ کے اوپر چلے جائیں. وہ چاندی کے درہم ہوا کرتے تھے. ان کی مالیت، ان کی قیمت بہت زیادہ ہوا کرتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ 1,00,000 درہم آئے. صحابہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی فرش پر وہ سب بکھیر دیا اور بیٹھے رہے. یہاں تک کہ پورا دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اشرفیوں کے پاس، ان درہموں کے پاس بیٹھے رہے. مدینے والوں کو آواز دیا جاتا رہا. لوگ اپنی اپنی حاجتوں کے مطابق آتے تھے، اپنے تھیلے بھر بھر کر لے جاتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حدیث میں ہے انہوں نے اتنا جمع کیا کہ وہ اٹھا کر لے جا نہیں سک رہے تھے، اٹھا نہیں پا رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کہہ دیں کہ یہ میرا بوجھ اٹھا دیں، اور اگر کوئی نہیں اٹھا سکتا تو آپ ہی اٹھا کر کے دے دیں. یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کرنے کا انداز. یہاں تک کہ مغرب سے پہلے وہ 1,00,000 درہم پورے مدینے میں خیرات ہو چکے تھے. 1,00,000 درہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے عطا کر دیے، پورے عطا کر دیے. میرے عزیزو، بانٹنے والا اس زمانے میں جتنا بھی ہو، ہم میں سے کوئی ہو، لیکن سخاوت کے اس اعلیٰ مقام کے ایک چھوٹے سے حد تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ہم اپنا پہلے دیکھیں، اس کے بعد. اور حکم بھی یہی ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے پاس 10 اشرفیاں آئیں، سونے کی اشرفیاں، اور ان میں سے 6 تقسیم ہو گئی، 4 ابھی نہیں تقسیم ہوئی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ 4 گھر میں تھیں تو رات بھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام ہی نہیں کیے، صبح تک جاگتے رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ بھی تقسیم کرنا ہے تو صبح کوئی نہ کوئی حاجت مند آ جائے گا، اسے تقسیم کر دیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں صبح ہونے سے پہلے میری موت نہ آ جائے اور میرے گھر میں یہ 4 درہم پڑے رہ جائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کرنے والا معاملہ تھا. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ آخری زمانہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. گھر میں تشریف لائے اور ارشاد فرمانے لگے میری ازواج مطہرات میں سے جس کے پاس بھی سونا یا چاندی ہے اگر وہ چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے. اپنی بیویوں کے سونے چاندی کو خیرات صدقہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیزو یہ فرض اور واجب نہیں آپ کے اوپر، لیکن میں میرے نبی کی سخاوت آج عرض کر رہا ہوں، سخاوت عرض کر رہا ہوں. ازواج مطہرات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آج سے آپ کی بیویوں پر سونا چاندی پہننا حرام ہو گیا؟ کیا ہم گھروں میں سونا چاندی نہیں رکھ سکتی؟ جواب سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقیناً تم رکھ بھی سکتی ہو، پہن بھی سکتی ہو. سونا اور چاندی زیورات تمہارے لیے حلال ہیں، رکھ بھی سکتی ہو، پہن بھی سکتی ہو، مگر تمہارے شوہر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے متعلق فرماتے ہیں میرا یہ ارادہ ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں میرا آخری وقت آ چکا ہے، میں اپنے رب کے حضور جانے والا ہوں، تو میری یہ تمنا ہے کہ میں اس حال میں اللہ سے ملاقات نہ کروں کہ دنیا میں میرے گھر میں سونا اور چاندی پڑا ہوا ہو. میں سونے اور چاندی کا مالک بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا، میں فقیرانہ زندگی میں اللہ کی حضور حاضر ہونا پسند کرتا ہوں. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمانہ ہیں. عزیزان گرامی وقار، پوری زندگی پاک آپ دیکھیں مال سے محبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. ہاں آپ کے لیے قدر ضرورت، بلکہ آپ زندگی میں اسلام کی روش پر چلتے ہوئے کروڑوں کما لیں، اسلام اس کو ناجائز نہیں کہتا، لیکن اگر تمہارے اوپر مال کی محبت کا غلبہ آ گیا، وہ غالب آ گیا، تو یہیں سے تمہاری بربادی کے بھی دن شروع ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا اگر دل میں آنے لگ جائے کہ مال پورا میرے پاس ہے، زکوٰۃ نکالوں کہ نہیں نکالوں،
समझ जाना कि माल ने तुम्हारे दिल पर गलबा कर लिया है। तुम्हारे पास 100 रुपये थे, 5 रुपये कोई सवाल करने वाला आ गया था, तुम्हारे दिल में ये ख्याल आने लग जाए 5 इसको दूं या ना दूं, तो समझ लो कि गलबा तुम्हारे दिल पर माल का आ गया है। 95 पर भी तुम यानी काने नहीं हो, कनात नहीं कर रहे हो, सबर नहीं है तुम्हें, 5 के जाने पर भी सबर दिल में नहीं आ रहा है, तो समझ लो कि दिल में मोहब्बत माल के गलबा पा चुका है। यहीं से बुराइयों के असरात शुरू होते हैं। जिस दुनिया की और जिस माल की मजम्मत शरीयत में आई है वो हर माल की नहीं है। आप कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन ऐसे ही जैसे समंदर में कश्ती तैरती है, समंदर में कश्ती तैरती है, जब तक कश्ती पानी के ऊपर चल रही है उसकी जिंदगी है, उसकी बका है। लेकिन पानी अगर कश्ती के अंदर आ गया तो पानी में वो कश्ती गर्क हो जाती है, डूब जाती है। तुम दुनिया में रहो, तुम दुनिया में रहो, माल जितना चाहे कमा लो, लेकिन तुम्हारे अंदर दुनिया आ गई तो डूब जाओ। नाज़रीन मोहतरम, आपने शेर हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला का आपने ये पूरा वीडियो देखा। नाज़रीन, हमारा इस्लाम इस बात पर रोकता है, कोई भी औरत अगर कोई ऐसी पाजेब पहनती है जिसकी आवाज़ गैर महरमों तक पहुंचता है, तो ऐसी औरतों को ऐसे सामान पहनना ये नाजायज़ व हराम है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप मेरे चैनल पर पहले मर्तबा आए हैं तो प्लीज़ मेरे भाई मेहरबानी करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आजकल लोगों को क्या हो गया है, लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो नाचते हैं गाते हैं, वो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। लेकिन हम लोग जो दीन की बात बताते हैं, रब रसूल के दीन की बात बताते हैं, तो हमारे चैनल को कोई फॉलो नहीं करेगा। नाज़रीन मोहतरम, मैं फिर से कहता हूं कि मेरे भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके काम आने वाले चैनल है। हमेशा मैं इसी तरह इस्लाम से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूं। नाज़रीन, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियोस के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।